من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات، سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ ان سب سے راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے چند خطبات جمعہ میں آپ غصے کے حوالے سے مختلف انداز میں یہ موضوع مختلف عنوان سے سن چکے ہیں. آج بھی اسی عنوان اور موضوع کا ایک حصہ بیان کیا جائے گا کہ ماں باپ اور اپنے اہل و عیال سے غصہ کرنے کا کیا انجام ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے.
اس دنیا میں جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے، اس لیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی زیارت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، ان سے دعائیں دیتا ہے، رب کو راضی کرتا ہے۔ اور وہ لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، غم زدہ رہتے ہیں جن کے والدین دنیا میں نہیں رہے اور وہ ان کی خدمت بھی نہیں کر سکے۔ والدین اللہ کی عظیم نعمت ہے جو ہمارے دنیا میں آنے کا سبب اور باعث ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی دنیا میں نہ آتے۔ پھر ہمارے اللہ کے بعد اس کائنات میں والدین بہت بڑے محسن ہیں جو ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہمیں نیک اولاد دینا، ہمیں ایسی اولاد دینا جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اللہ ہمیں ایسی اولاد دینا جو معذور نہ ہو، جو بیمار نہ ہو، جس میں کوئی عیب نہ ہو، کیونکہ دنیا میں آنے والا اس کی اللہ کے ہاں نہ کوئی فرمائش ہوتی ہے نہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ جس طرح اس کو بنا دے وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن والدین اس بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی اللہ جو ہمیں اولاد دے وہ معذور نہ ہو، وہ بیمار نہ ہو، وہ نقص والی نہ ہو، وہ عیب والی نہ ہو۔ پھر ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، پھر والدین پریشان ہیں، احتیاط ہے، حفاظت ہے، علاج ہے، مختلف انداز میں مشکلات، قربانیاں۔ بچہ دنیا میں آ گیا ہے، پھر والدین فکر مند ہیں، پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ہر لحاظ سے اس کے لیے مشکلات کو اٹھانا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، جیسے بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، یہاں تک کہ اولاد اگر بڑی عمر کی بھی ہو جائے والدین کو پھر بھی فکر ہوتی ہے، اولاد کی آگے اولاد ہو جائے، اولاد کی آگے اولاد پھر اولاد ہو جائے، بیٹے بیٹیاں خود نانے دادے بن گئے ہوں، پھر بھی ماں باپ کو ان اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ وہ عمر کے آخری حصے میں بھی رات کو اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ایسا محسن دنیا میں کہاں ملے گا؟ اور پھر بندے کے دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنے کے بعد اور پھر پکی عمر تک جس نے اس کے لیے دل سے خلوص سے دعائیں کی، ہر وقت اس کی فکر کی، ہر لحاظ سے اس کا خیال کیا، وہ والدین ہیں۔ اور یہ جو اتنی بڑی انہوں نے خدمت کی ہے، اتنی بڑی انہوں نے فکر کی ہے، اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اس کے عوض میں کبھی اولاد سے کوئی لالچ ہی نہیں رکھی، بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، بے لوث اگر کوئی محبت کرتے ہیں تو وہ ماں باپ ہیں۔ اب جو بندہ ایسے محسنین کے اوپر غصہ کرے اس کا انجام کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما وقل لهما قولا کریما، فرمایا تیرے ماں باپ میں سے دونوں
یا ایک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کبھی اف تک بھی نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، قل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ان کی اس عمر میں ان کو تیرے پیار کی، تیری توجہ کی، تیری خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لہذا بوڑھے والدین کے لیے اپنی نرمی کے، شفقت کے، محبت کے، مہربانی کے پروں کو بچھا دینا ہے۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اس عمر میں اپنے والدین کے لیے اللہ کے حضور رحمت کی دعا کرنی ہے، اور دعا کرتے ہوئے بھی احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ ہمارے محسنین آج کے نہیں بلکہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار تو ان دونوں کے اوپر رحمت فرما جس طرح ان دونوں نے ہمیں بچپن میں پالا۔ یہ بات ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے، یہ اب کے نہیں، یہ تب کے جب ہم دنیا میں آئے نہیں تھے، پھر دنیا میں آئے تھے، پھر ہم چھوٹے تھے، تب کی ہمارے محسنین ہیں۔ اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان سے غصہ کرتا ہے، ان کو آنکھیں دکھاتا ہے اور ان کو ڈانٹتا ہے، ان کو گھورتا ہے، ان کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے، وہ اس کائنات کا بدبخت اور بد نصیب انسان ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن پر رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا گھر اور ٹھکانہ جہنم میں ہے، جہنم کو ان کے اوپر واجب کر دیا ہے، جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ان میں پہلے نمبر پہ فرمایا العاق لوالدیہ، جو ماں باپ کا نافرمان ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، قیامت والے دن رب العالمین جن کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا، جن کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اور ان 3 میں ایک بندہ وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کے ساتھ غصہ کرتا ہے، ماں باپ کو تڑپاتا ہے، ماں باپ کو دکھ پہنچاتا ہے، وہ رب کی جنت سے محروم ہو جاتا ہے اور اہل دوزخ میں سے ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ غصہ کرنا، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی کرنا بندے کو رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، رب کی رضا سے دور کر دیتا ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ جس کے ماں باپ راضی ہیں ان پر رب العالمین بھی راضی ہے، جس نے غصہ کر کے ماں باپ کو ناراض کیا ہوا ہے ان کے اوپر ان کا پروردگار بھی ناراض ہے۔ ماں باپ کے ساتھ غصہ کرنے کا انجام بندے کو جنت سے محروم کر دیتا ہے، رب کی رحمت اور رب کی نظر رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ ایسے لوگوں سے قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا، ان کو اپنی جنت میں نہیں بھیجے گا۔ والدین کا نافرمان، والدین کے ساتھ غصہ کرنے والا اپنے آپ کو والدین کی دعا سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنے نوجوان لڑکے ایسے ہیں، کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ ان کے والدین ان کے لیے دعا کرنے کی بجائے بد دعا دیتے رہتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، جھولیاں اٹھا کے ان اولادوں کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان اولادوں نے غصے میں آ کر اپنے والدین سے بدتمیزی کی ہوتی ہے، بد اخلاقی کی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی، مسترد نہیں کی جاتی، اللہ کے یہاں قبول ہی قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا دعوت الوالد لولدہ، والدین کی دعا اپنی اولاد کے لیے، باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔
اور جس نے اپنے والدین سے غصہ کیا وہ تو اتنی مقبول دعا سے محروم ہو گیا، الٹا والدین کی بد دعا کا وہ حقدار بنا، اور والدین کی بد دعا جو ہے یہ بندے کو ہلاک کر دیتی ہے، تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ والدین کی دعا اللہ کرے کہ بد دعا اللہ کرے کسی کو نہ لگے، ورنہ جریج ولی کا ذکر آتا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی تھا، راہب تھا، عبادت گزار تھا، اس کی ماں اس کو ملنے کے لیے آئی لیکن وہ عبادت میں مصروف تھا، 3 بار آئی لیکن جب تھک گئی کہ بیٹا میرا خیال ہی نہیں کرتا، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے، اس نے کہا تو مجھے نہیں ملنا چاہتا، نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ تجھے کسی فاحشہ اور بدکار عورت کا چہرہ دکھائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چند دن ہی گزرے تھے، ایک خاتون نے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا محلے داروں نے، رشتہ داروں نے پوچھا یہ کس کا بچہ ہے، تو نے کس کے ساتھ گناہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو صوفی راہب یہ ہے نا اس کے ساتھ جو عبادت گزار ہے جریج، یہ اس کا گناہ ہے۔ لوگ آئے، انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کی عبادت گاہ کو، جھونپڑی کو، یا جو بھی اس کی چھوٹی سی مسجد تھی یا عبادت کی جگہ تھی اس کو گرا دیا، اس کو خوب مارا۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح میرا جرم کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، مجھے کیوں مار رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے بتایا تو نے ایسے ایسا کیا۔ اس نے کہا نہیں میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں، میں تو ان چیزوں سے دور ہوں، اللہ نے مجھے بچا رکھا ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ خاتون آپ کے اوپر یہ بات کہہ رہی ہے۔ حضرت جریج جو اللہ کے ولی تھے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس بچے کو لے کر آؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، اس بچے کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا یا سر کے اوپر ہاتھ پھیرا حضرت جریج رحمت اللہ علیہ نے، اور کہا تم اللہ کے حکم کے ساتھ یہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو بولنے کی توفیق دی، اس نے کہا میرا باپ فلاں بکریوں کو چرانے والا چرواہا ہے، یہ جریج میرا باپ نہیں ہے۔ صفائی ہو گئی اور گناہ سے بری ہو گئے، انہوں نے معافیاں مانگنیاں شروع کر دیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی، اس عورت نے الزام لگایا، ہم غصے میں آ گئے۔ تو حضرت جریج نے کہا یہ تمہارا قصور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو جھونپڑی تھی، جو معبد خانہ تھا، عبادت گاہ تھی، اس کو ہم سونے کا بنا دیتے ہیں۔ کہنے لگے نہیں رہنے دو، تمہارا قصور نہیں ہے، مجھے میری ماں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ اور جو والدین سے غصہ کرتے ہیں ان کو والدین کی بد دعائیں لگتی ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور جو غصہ کرتے ہیں وہ والدین کی مقبول دعاؤں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کے ساتھ کبھی بھی غصہ نہ کرنا، کبھی بھی ان کے سامنے موڈ نہ بنانا، کبھی ان کے سامنے منہ نہ کرنا، اف نہ کرنا، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ہاں بڑھاپے کی عمر میں، بڑھاپے کی وجہ سے اگر وہ کوئی نامناسب بات بھی کر جائیں اس کو برداشت کرنا ہے، والدین راضی ہوں گے، کائنات کا رب آپ پہ راضی ہو جائے گا۔ والدین کو کبھی ناراض نہیں کرنا، ان سے غصہ نہیں کرنا، اور غصہ کسی انداز میں بنتا ہی نہیں ہے کسی لحاظ سے، اور یہ کسی لحاظ سے بھی کسی صورت میں بھی والدین کے اوپر غصہ کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں، کائنات کا رب ان کو دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا ہے میرے ساتھیوں، یمن کے اندر رہنے والا ایک آدمی ہے جس کا نام اویس ہے، اس کی ماں ہے، اس کی خدمت میں ہر وقت لگا رہتا ہے، اور نشانی یہ ہے اس کے ہاتھ کے اوپر پل بیری کا نشان ہے۔ تم میں سے جس کو بھی اویس مل جائے، اویس سے جس کی ملاقات ہو، اس اویس کو میں محمد کا سلام دینا، اور اس سے میری امت کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ یہ اویس قرنی یمن کے اندر کرن قبیلے کے ساتھ یا کرن جگہ پہ رہنے والا اویس کرنی ہے،
اللہ کے نبی اس کو سلام بھیج رہے ہیں اور اس سے بخشش کی دعا کروانے کا صحابہ کو فرما رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی ماں ہے اور اس کی وہ خدمت کرتا رہتا ہے، ہر وقت ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور آپ بیت اللہ کا طواف کر کے فارغ ہوئے ہیں اور وہاں پہ موجود ہیں، اور آپ کو پتہ چلا کہ یمن سے ایک وفد آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ یمن سے آئے ہیں۔ کتنے لوگ ہو؟ اتنے لوگ ہیں۔ وہاں ایک قرن کا علاقہ ہے۔ جی ہاں ہے۔ وہاں ایک اویس نامی آدمی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم جانتے ہیں، اس بار وہ حج پہ آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے فرمایا میری اس سے ملاقات کرواؤ۔ ملاقات کروائی گئی۔ حضرت اویس کو جب ملے، ان کے ہاتھ کو دیکھا، پھلبیری کا نشان تھا، ان کو اللہ کے نبی کا سلام پہنچایا اور ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جنت کی سیر کی اور جنت میں میں نے دیکھا حارثہ بن نعمان کو، جنت میں سیریں کر رہا تھا، ٹہل رہا تھا۔ ہاں، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ حارثہ بن نعمان کی نیکی کیا تھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ماں کا خدمت گزار ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے، خیال کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے۔ تو ماں باپ کے ساتھ نیکی، محبت، شفقت، خیال کرنا، رعایت کرنا، نرمی سے پیش آنا، ان کی دعائیں لینا بندے کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ غصہ کرنا بندے کو رب کی رحمت سے بھی محروم کر دیتا ہے، ماں باپ کی مقبول دعاؤں سے بھی محروم کر دیتا ہے اور جہنم کا حقدار بنا دیتا ہے۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ والدین سے غصہ نہیں کرنا، اور پھر بیوی بچوں سے، آل و عیال سے بھی غصہ نہیں کرنا۔ وہ میں نے پہلے گزارش کی تھی، وضاحت کی تھی کہاں کہاں غصہ کرنا ہے بیوی بچوں کے ساتھ۔ گھر میں بے حیائی قبول نہیں ہے، بے پردگی قبول نہیں ہے، خلاف شریعت کام قبول نہیں ہے، اولاد کا بے نمازی ہونا قبول نہیں ہے۔ ان معاملات میں ایک حد تک شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے غصہ کرنے کی اجازت ہے۔ عام باتوں میں، معمولی باتوں میں، اپنی ذاتی معاملات میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خواہ مخواہ غصہ نہیں کرنا۔ جو بیوی کے ساتھ غصہ کرتا ہے، بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ اپنی بیوی سے غصہ کرنے کی وجہ سے یہ رشتہ میاں بیوی والا جو رشتہ ہے زوجین والا یہ کمزور ہو جاتا ہے، اور بیوی پر غصہ کرنے کی وجہ سے اولاد کے دل و دماغ میں بھی بد اخلاقی اور غصے والا مزاج یہ تربیت پاتا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا جن کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں اولاد ویسے ہی ہوتی ہے۔ باپ غصہ کرتا تھا، اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، اس کی شادی کی، وہ بھی بیگم کے اوپر غصہ کر رہا ہے، کیونکہ اس نے سیکھا ہے کہ بیگم کے ساتھ ایسے سلوک کرنا ہے۔ میرے ابو بھی تو میری امی کو گالی دیتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، مارتے ہیں، یہی تو طریقہ ہوتا ہے۔ بڑوں سے بچے سیکھتے ہیں، اس لیے جو اپنی بیوی کے اوپر سختی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، غصہ کرتا رہتا ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے کہ بیٹے بڑے ہو کے تم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ جس طرح اپنی اولاد کو اچھائی سکھائیں گے وہ صدقہ جاریہ ہے، اگر اپنی اولاد کو برائی سکھائیں گے، بد اخلاقی سکھائیں گے تو وہ بھی وبال ہوگا۔ بیوی کے ساتھ غصہ کرتے ہوئے طلاق دے دی تو نقصان کتنا ہوا؟ ایک آشیانہ، ایک گھر بہترین جو چل رہا تھا وہ برباد ہو گیا اس کے غصے کی وجہ سے۔ اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی، اور بیوی لوگوں کے سامنے معزز نہ رہی، کوئی اس کا رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں، اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ کے بھائیوں کی اور باقی قریبی رشتہ داروں کے تانے سہنے لگی۔ وجہ کیا بنی؟ ایک آدمی نے غصہ کیا، غصے میں طلاق دی، اور پھر کیا ہوا؟ طلاق دینے کے بعد پھر مجھ سے غصے میں نے طلاق دے دی ہے تو ہو جاتی ہے بھئی، غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے، پیار محبت میں کون طلاق دیتا ہے؟ کئی لوگ پوچھتے ہیں میں نے غصے میں طلاق دی ہے، ہو گئی ہے۔
اللہ اکبر، تو طلاق ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تحمل بردباری کا معاملہ کرنا ہے، حکمت کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے، تربیت کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ میری بیوی کا میرے اوپر کیا حق ہے۔ آپ علیہ السلام نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت، جب تو خود کھائے تو اپنی بیوی کو بھی کھلایا کر، جب تو خود اچھے کپڑے نئے کپڑے پہنے تو بیوی کو بھی پہنایا کر۔ ہمارے کیا ہوتا ہے، خود مرغ مسلم قورمے چورمے بریانیاں بڑے بڑے ہوٹلوں پہ کھانا کھائیں گے اور گھر میں جاتے ہوئے 50 روپے کی چھولے چنے لے کر جائیں گے، کوئی نہیں بچے کھا لیں گے۔ آپ نے کیا فرمایا، جب تو کھائے جس طرح کا کھائے اس طرح اپنی بیوی کو بھی کھلائے گا۔ اپنے لیے ہر مہینے نیا سوٹ، ہر 2 مہینے کے بعد 3 پیس سوٹ مہنگا اچھا برانڈیڈ، اور بیوی کے لیے بس تھوڑے سے پیسے دے کے بازار سے کٹ پیس والا کپڑا لے لو۔ اب تم نے کہاں باہر جانا ہوتا ہے، گھر میں ہی تو رہنا ہوتا ہے۔ نہیں، میرے نبی نے فرمایا جب تو پہنے، دوسرا معنی یہ ہے جس طرح کا تو پہنے اپنی بیوی کو بھی اس طرح کا کپڑا پہنایا کر۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ولا تضرب الوجہ، اگر کبھی ایک حد تک سمجھانے کے بعد بھی اس کو تھوڑی ہلکی پھلکی سزا دینے کی ضرورت پڑے تو اپنی بیوی کو چہرے پہ نہیں مارنا۔ یہاں تو غصہ آیا اور شروع ہی چہرے سے ہوتا ہے، کہتے تیرا منہ توڑ دوں گا، اور پھر شروع ہو جاتا ہے منہ توڑنے۔ یہ منہ توڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اگر ایک لفظ بول دے، یہ تو شوہر کے سامنے بولتی ہے، اور تو بیوی کو مارتا ہے، بیوی کے سامنے تو نہیں بولتا، یہ جی شوہر کے سامنے بولتی ہے، اس کو کیا حق ہے؟ شوہر کو حق ہے کہ وہ اس کو جانور سمجھ کے مارے؟ اسلام تو جانوروں کو بھی مارنے، ان پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو حلال جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ اس کو حلال طریقے سے جو ذبح کیا جا رہا ہے اس کو تکلیف نہ ہو۔ کسی جانور کو جانور کے سامنے بھی ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام نے حقوق دیے ہیں، اور اب یہ جانور بھی نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر رحم ہو۔ اتنا بعض لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سر پاڑ دیا، دانت توڑ دیے، زخمی کر دیا، جسم پہ نشان پڑ گئے، اور پھر بچوں کے سامنے یہ ظلم ہوتا ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ جس طرح شوہر کے حقوق ہیں اسی طرح بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیر لآلہ وانا خیر لآلہ، فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، انا خیر لآلہ، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ میرے نبی کی 11 بیویاں تھیں، اور ایک وقت میں 9 بیویاں موجود تھیں، 2 فوت ہو گئیں۔ 11 بیویوں والے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی کسی بیوی کو تھپڑ نہیں مارا، کبھی کسی بیوی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی بیوی کے پچھلوں کو تیرے ایسے ویسے کبھی کچھ نہیں کہا۔ میرے نبی کا اخلاق ایسا تھا، کبھی کسی بیوی نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے سختی کی۔ ناراض ہو جانا اور بات ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، لیکن اس ناراضگی میں اللہ کے رسول نے غصے کا اس انداز میں اظہار نہیں کیا جس طرح ہمارے ہاں کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تمہیں ان کی کوئی چیز ناپسند ہے، کوئی عادت اچھی نہیں لگتی، امید ہے نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں محبت پیدا کر دے گا اور اس کی خوبیاں تمہارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی مومن کسی مومنہ سے، کوئی مسلمان کسی مسلمان عورت سے
سے، اس کے کسی عادات کی وجہ سے، کسی بری عادت کی وجہ سے بغض نہ رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس میں اگر کوئی خامی ہے تو کوئی خوبی بھی ہوگی، اس کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو اچھی عادات بھی ہوں گی۔ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں بیوی بھی انسان ہے، اس میں کمی کوتاہی ہے، نقص بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس کے نقائص کو نہیں دیکھنا، اس کی کمی کوتاہی کو نہیں دیکھنا، اس کی خوبیوں کو دیکھنا ہے، گھر آباد رہے گا۔ شیطان کی تو کوشش ہے گھر برباد ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا روزانہ صبح کے وقت شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، پھر اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، کوئی دائیں چلا جاتا ہے، کوئی بائیں، کوئی مشرق، کوئی مغرب، کوئی شمال، کوئی جنوب۔ شام کو آ کر وہ رپورٹ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضرت میں فلاں جگہ گیا، میں نے بندے کو غصہ دلایا، اس نے قتل کر دیا، کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ کوئی کہتا ہے فلاں نے بدکاری کی، کہتا ہے بیٹھ جا۔ کوئی کہتا ہے کہ حضرت میں گیا، میں نے جا کر بندے کو چوری کرنے پہ، ڈکیتی کرنے پہ آمادہ کیا۔ بڑے بڑے گناہ کروانے والے شیطان کے چیلے اپنی کارکردگی بتاتے ہیں ابلیس کو، وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ ایک وہ بندہ آتا ہے، ایک وہ اس کا چیلا جن اور شیطان آتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک گھر میں گیا، وہاں میں نے میاں بیوی کے اندر غلط فہمی پیدا کر دی، یہاں تک کہ شوہر کو غصہ آیا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، گھر برباد کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابلیس اس کو گلے سے لگاتا ہے، کہتے اصل کام کا بندہ تو ہے اور صحیح کام تو کر کے آئے، تیرے عمل سے مجھے خوشی ہوئی ہے۔ شیطان گھروں کو برباد کرنا چاہتا ہے، لہذا غصہ کر کے شیطان کو خوش نہ کریں، رحمان کو ناراض نہ کریں۔ انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان کا ارادہ یہ ہے تمہارے اندر وہ دشمنی پیدا کر کے، غصہ اور بغض پیدا کر کے تمہارے معاملات کو خراب کر دے، تمہارے تعلقات کو برباد کر دے، اور تمہارے آپس میں جو رشتہ داری ہیں ان کو ختم کر دے۔ لہذا غصہ نہیں کرنا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ولا تضرب الوجہ، چہرے پہ نہیں مارنا، ولا تو کبے، اپنی بیوی کو برا بلا نہیں کہنا، گالیاں نہیں دینی۔ اس ہے تو بیوی کو کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا گالیاں دیتے ہیں، بد زبانی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا تھا شنزیر الفحاش، 5 قسم کے لوگ ہیں جو پکے دوست کی ہیں، ان میں ایک وہ ہے شنزیر الفحاش جو غصے کے ٹائم گندی گالیاں بکے، یہ جہنم میں جائے گا، پکا جہنمی ہے، اس کو اللہ کے نبی نے دوست کی بولا ہے۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، فرمایا اپنی بیوی کو برا بلا بھی نہیں کہنا، گالی بھی نہیں دینی، اور اس کو گھر کے باہر اکیلا نہیں چھوڑنا۔ غصہ ہے چل نکل جا میرے گھر سے، بازو سے پکڑ کے دروازے سے باہر چل نکل جا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظلم، ناراضگی ہو جاتی ہے۔ گھر میں ناراضگی رکھنی ہے، بول چال تھوڑے عرصے کے لیے، جس طرح 3 دن کی ناراضگی جائز ہے وہ بند کر دیں، بول چال بند کی جا سکتی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، احساس دلانے کے لیے اس کی غلطی کا، لیکن گھر سے باہر نکال دینا، چل تم آ کے گھر چلی جا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، اللہ کے دین میں جائز نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے گھر کے اندر اگر معاملات خراب ہو گئے، بیوی گھر میں رہے گی تو صلح ہو جائے گی، گھر آباد ہو جائے گا۔ جب گھر سے نکال دیا پھر شیطان اور لوگوں کو بھی وسوسے ڈالتا ہے اور گھر توڑوا کے برباد کر کے وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی جو پیدائش ہے نا یہ پسلی سے ہے، پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے کام لینا اور اچھا رویہ پیش کرنا، ورنہ وہ پسلی توڑ بیٹھو گے۔ اور پھر عورتوں کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ سارے حقوق ہم نے لینے ہیں بلکہ انہوں نے ادا بھی کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، یہ نہیں فرمایا کہ وہ پھر مجھے سجدہ کرتے، میں امام الانبیاء ہوں، یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا پھر نبیوں کو ہوتا نہیں، پھر صحابہ کو ہوتا نہیں، پھر ولیوں کو سجدہ کیا جاتا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ نے فرمایا
جو عورت اس حال میں فوت ہوئی اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، اس کا رب بھی راضی ہوگا، وہ جنت میں جائے گی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 کام اگر عورت کر لے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گی۔ اذا صامت شہرہا، 1 مہینے کے روزے پورے کرنے ہیں، عورتوں کے روزے رہ جاتے ہیں، پورے نہیں کرتے۔ صلت خمسہا، 5 نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ طاعت بالہا، اپنے شوہر کی بات ماننی ہے، کہا ماننا، اطاعت کرنی ہے۔ حافظت فرجہا، اپنی عزت و آبرو پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ یدخل من ای ابواب الجنت شاءت، 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ لہٰذا بیوی کے اوپر خام خواہ غصہ نہ کریں، ان کو گالی گلوچ نہ دیں، اس کے حقوق ادا کریں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عورت جس کو اس کا شوہر بلاتا ہے اور وہ نہیں جاتی اس کی حاجت پورا کرنے کے لیے، ساری رات اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ عورتیں بھی غصہ کرتی ہیں، جس طرح مرد غصہ کرتے ہیں، عورتیں بھی اپنے شوہر کے ساتھ غصہ کرتی ہیں، وہ بھی اپنی آخرت برباد کرتی ہیں۔ اپنے شوہر کے اوپر غصہ ہے، بد اخلاقی کے ساتھ پیش آئی ہے، غلطی کی ہے، اس کو ناراض کر دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ فرمایا والمرأۃ، وہ عورت زوجہا علیہا ساخط، جس کا شوہر اس کے اوپر ناراض ہے، اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق اللہ سے ڈرتے ہوئے صحیح انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بلا وجہ غصہ کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اگر کسی وجہ سے غصہ بھی آ جائے، اللہ اس غصے کو پی جانے، درگزر کرنے کی توفیق دے۔ والعافین عن الناس والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ جس طرح آپ نے سنا ہے بیوی پہ غصہ نہیں کرنا، اسی طرح بچوں پر بھی خام خواہ غصہ نہیں کرنا۔ بعض لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور اپنے بچوں کو خام خواہ ڈانٹتے رہتے ہیں، گالیاں دیتے رہتے ہیں، ان پہ ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور فخر کرتے ہیں، بتاتے ہیں میں تو اپنے بچوں کو مارتا ہوں، میں تو اپنے بچوں کو میں نے کھینچ کے رکھا ہوا، میں نے یہ کیا ہوا ہے، وہ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اپنی اولاد بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کے اوپر ظلم کرنا، اس کو مارنا بچوں کو والدین کا باغی بنا دیتا ہے، نافرمان بنا دیتا ہے، غلط راستے پہ چلنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اور بعض غصے میں آ کر اپنی اولاد کو جائیداد سے بھی آگ کر دیتے ہیں۔ اسلام میں کسی اولاد کو اس کی بدتمیزی، بد اخلاقی، نافرمانی کی وجہ سے آگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے اگر گناہ کی ہے، نافرمانی کی ہے، بد زبانی اور بے عزتی کی ہے، وہ اللہ کو جواب دے گا، لیکن والدین کی جائیداد میں جو حصہ ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو ہر صورت میں دینا ہے۔ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو جائیداد سے آگ کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ غصے میں آ کے بیٹے کو آگ کر دی، یہ میرا نافرمان ہے، اور کہہ دیتے تو میری بات نہیں مانتا، میں تجھے جائیداد سے آگ کر دوں۔ یہ کسی کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، جو کسی کو وراثت سے محروم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ جو دنیا میں اپنی اولاد میں سے کسی کو آگ کرتا ہے اور اس کا وراثت میں سے حصہ نہیں دیتا، ختم کر دیتا ہے، اس بندے کا جنت میں جو گھر ہے اللہ اس بندے کو اس گھر سے محروم کر دیتا ہے۔ اسی طرح بعض اپنے بچوں کی خدمت کی وجہ سے ان کو زیادہ دے دیتے ہیں، اور جن کے اوپر غصہ ہوتے ہیں ان کو کم دیتے ہیں، یہ بھی یہ ناانصافی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو، دیتے ہوئے بچہ فرما بردار ہے یا نا فرمان ہے، برابر دینا ہے۔
کسی بچے کے اوپر غصہ ہے، اس غصے کی وجہ سے اس کو جائیداد یا کوئی پلاٹ یا کوئی رقم یا کوئی تحفہ دینے میں مساوی برابر مساوات کا خیال کرنا ہے، کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ یہ ظلم ہے۔ ایک صحابی آئے تھے بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی سے کہا میں اپنے بیٹے نعمان کو گھوڑا دینا چاہتا ہوں، جائیداد کا ایک حصہ دینا چاہتا ہوں، اتنا مال دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا باقی اولاد کو دیا ہے؟ کہا نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا یہ ظلم ہے، میں اس پہ گواہ نہیں بنتا، اتقوا اللہ وعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں انصاف کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔